باتیں عرض کروں اس سلسلے میں کہ دین جو کہ نہایت ہی آسان ہے اور شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ آسان ہے، کیونکہ یہ دین فطرت ہے اور فطرت کے جو چیز جتنی قریب ہوگی وہ اتنی آسان ہوگی۔ اور دین اسلام کی اور اسلام سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دین کی خاصیت ہی یہی ہے کہ یہ دین فطرت ہے، یہ طبعی دین ہے، انسان کی طبیعت اور نیچر کو لگتے ہوئے دین ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کو تمام لوگوں کے لیے آسان بنایا ہے۔ اگر کوئی چیز طبعی نہ ہو، نیچرل نہ ہو، فطری نہ ہو، آسان نہ ہو تو وہ چیز لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے اور لوگ اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور جب کسی چیز پر انسان عمل ہی نہیں کر پائے گا تو بھلا اس دن کا کیا فائدہ؟ وہ دین اللہ کا دین کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہودیوں نے یا خصوصاً عیسائیوں نے، نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ ہم جنت یوں ہی حاصل کر لیں اور یوں ہی جنت میں چلے جائیں، دنیا میں موج مستی بھی کریں، بیوی سے بھی ملیں، لذتیں بھی حاصل کریں، دنیا کے سارے مطلب یہ ہے کہ آسائشوں سے ہم لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور جنت بھی جائیں۔ ایسا تو ممکن نہیں لگ رہا۔ حقیقت تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان جو جنت پانا چاہ رہا ہے، جنت کیونکہ بہت بڑی چیز ہے، تو اس کے لیے محنت بھی ہمیں اسی حساب سے کرنا چاہیے۔ جب تک ہم اس حساب سے محنت نہیں کریں گے تو کیسے ہم جنت پا سکتے ہیں؟ یہ تو بہت بالکل عجیب سی بات لگتی ہے کہ اتنی بڑی جنت اور ہم اس طرح سے دنیا میں بھی انجوائے کرتے رہے اور ہم کو جنت بھی مل جائے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جنت کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ بھائی تم کو اگر جنت پانی ہے، نجات پانی ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے دنیا میں اور آخرت میں، تو تمہیں مکمل طور پر دنیا سے تجرد اختیار کرنا پڑے گا۔ بیوی بچوں کی لذتوں سے تمہیں دور ہونا پڑے گا، مال و دولت سے دور ہونا پڑے گا، جنگلوں میں بیٹھ کر کے رہبانیت کی زندگی گزارنی پڑے گی، ایک کوٹری میں بیٹھ کر کے دنیا سے کٹنا پڑے گا، تب جا کر کے تم کیا کرو گے؟ اللہ کے مقرب بندے ہو سکتے ہیں، اور تم جو ہے تو اللہ کے حقیقی بندے ہو سکتے ہو، جنت کے مستحق ہو سکتے ہو، نجات پا سکتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس فعل کو ذکر کیا۔ نیت ان کی اچھی تھی، ایسا نہیں کہ انہوں نے مطلب کسی بد نیتی سے اور دن کو مشکل بنانے کے لیے، یہ انہوں نے واقعی سوچا کہ یار جنت اتنی بڑی چیز ہے تو اس کو ہم اتنی آسانی سے کیسے پالیں گے، کہ لہٰذا ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت بھی ہم کیا کریں، بہت زیادہ کریں۔ ہم یہاں تک کہ اور دنیاوی لذتوں میں سب سے بڑی لذت کیا؟ عورت کی لذت، مال و دولت کی لذت، تو ہم ان دونوں لذتوں سے کیا کریں گے؟ کٹ جائیں گے۔ شادی کبھی نہیں کرنی، دنیا کی مطلب ایک آشائشوں میں کبھی نہیں پڑنی، ہم شادی بالکل نہیں کریں گے اور ایک کٹیا میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرتے رہیں گے، بس 2 وقت کی روٹی کسی طرح کھا لیں گے اپنے جسم کو عذاب دیتے ہوئے اور ہم گزر جائیں گے تاکہ ہم جنت پائیں۔ کیوں انہوں نے کہا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک رہبانیت ایجاد کی، ہم نے ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ چیز تو اچھی تھی لیکن یہ چیز حقیقت میں انسان کے نیچر سے میل نہیں کھاتی۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، ایجاد تو کر دیا، 2-4 جو لوگ تھے جو نہایت ہی جذباتی قسم کے تھے، انہوں نے اس پر شاید عمل تو کر لیا ہو، لیکن پھر بعد کے لوگوں نے اس رہبانیت کا کما حقہ رعایت نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ نبھا نہ سکے، اس کو نبھا نہ سکے، اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا نہیں کر سکے۔ پھر کیا ہوا؟ اور ہم اور آپ جانتے ہیں اس رہبانیت کے آڑ میں دنیا والوں کو تو دکھا رہا ایک رہبانیت الگ ہے اور اندر کی دنیا نہایت ہی رنگین۔ پادریوں کے جو گھر ہوتے ہیں، گرجا گھر ہوتے ہیں، ان کے پیچھے یورپ میں سینکڑوں مطلب یہ ہوئے ہیں کہ گرجا گھروں کے پیچھے کے قبرستان جنین سے نو مولود مطلب جو پیدا ہونے والے جو بچے ہوتے ہیں، حرام کے نطفے سے پیدا ہونے والے بچوں کے سے قبرستان پٹی پڑی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اسی وجہ سے تھا کہ انہوں نے ایک چیز کو اپنی طرف سے ایجاد کیا اور ایجاد کرنے کے بعد اس کو تقویٰ کا معیار بنایا اور معیار بنانے کے بعد پھر اس کو نبھا نہ سکے، اس پر عمل نہیں کر سکے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہپوکریسی سامنے آئی، منافقت سامنے آئی، کہ چونکہ دنیا والوں کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ نروانا ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے، تو دکھانا تو پڑے گا۔ تو دکھانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے پیر صاحب، ہمارے بزرگ صاحب یا ہمارے پادری صاحب، اور اندر کی زندگی اتنی ناپاک اور اتنی گھناؤنا ہوتی ہے کہ پھر ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے کہا کہ ہپوکریسی کی ضرورت ہی نہیں، آرام سے رہو،
दुनिया की जिंदगियों से लुत्फ अंदोज हो, बीवी बच्चे रखो, एक नहीं 3-3 4-4 तक बीवियां रखो, मालो दौलत जो भी तुम्हें अल्लाह दे उसको उससे लुत्फ अंदोज रहो, उससे लुत्फ अंदोज होते रहो, उसको कमाते रहो, लेकिन क्या करो, बस उस तरीके के मुताबिक करो जिसको अल्लाह ने तुमको बताया, हलाल तरीके से करो। तुम हराम से बच जाओ, हलाल तरीके से करो। तुम दीन को जो आसान जो दीन है तुम उस पर अमल कर लो, सीधे साधे दीन पर तुम्हें बहुत ज्यादा रंग रोगन मुरगन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, समझिए नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि रवायत में आता है कि सहाबा कराम और अल्लाह के रसूल की जो जिंदगी थी, ये लोग पूरी दुनिया में, पूरी इंसानी तारीख में सबसे सीधे साधे लोग थे। इनके यहाँ कोई तकल्लुफ नहीं था, इनके यहाँ कोई मतलब चालबाजी नहीं थी, इनके यहाँ कुछ दिखावा नहीं था, इनके यहाँ दिलों में आपस में कोई कीना कपट नहीं था, किसी के दिल में जो आया कह दिया। आपको मुझसे तकलीफ है, अगर तकलीफ है, नहीं जी कोई बात नहीं, ऐसे नहीं था, बस नहीं, हाँ आपने ये काम किया था तो हमें तकलीफ हुई थी। और ये बात थी कि वो किसी तकल्लुफ के पीछे नहीं पड़ते थे। जो चीज है, खाने में न पीने में न रहने में न सहने में न किसी के साथ तामुल में, जो चीज जैसा पेश आया उसको जो नेचर का तकाजा होता था उसके हिसाब से वो करते थे। लेकिन आज हमने क्या किया, उसके मुकाबले में दीन को बेहद मुश्किल बना दिया। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मुताला करेंगे, इस कदर तकवा गुजार और इस कदर मतलब अल्लाह से डरने वाले, इस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ रखने वाले और अल्लाह के दीन के लिए इस कदर हरीस, उसके बावजूद आपकी जिंदगी बेहद तकल्लुफात से पाक थी, बे इंतहा पाक थी, तकल्लुफात से दूर का भी वास्ता नहीं। आप अगर पढ़ेंगे, वही नमाजें पढ़ते थे, वही रोजे रखते थे, वही तहज्जुद पढ़ा करते थे, वही कुरान की तिलावत करते थे, यानी ये वही वो चीजें हैं जिसको हमारा बच्चा जानता है। उसके अलावा कोई और मतलब जन्नत के हुसूल के लिए आप सर को नीचे करके टांग ऊपर करके कोई खुसूसी और स्पेशल दुआ और इबादत नहीं करते थे। बिल्कुल सीधी सादी सिंपल सती जो उसको हम और आप सभी जानते हैं, हमारा बच्चा जानता है। लेकिन अफसोस कि दिन जमाने गुजरने के साथ अब हमारी क्या हालत है, इन चीजों में अब हमें मजा नहीं आता। सही बात। अब हमें इन चीजों में मजा, अब सोचते हैं यार ये तो करते आ रहे, थोड़ा है, इसमें क्या, ये तो सब करते। भाई यही दिन है, यही थोड़ा नहीं, यही दिन है, काफी है, यही काफी है आपके लिए। आप उसी को सही से बरतिए। असल में परेशानी क्या कि हम उस दीन की जो सादगी की जो स्पिरिट है उसको हम जब नहीं पाते हैं ना, तो चूंकि हमें माना मफहूम समझ में नहीं आता, कुरान क्या है, दीन क्या, जैसे अभी मशाइख ने कहा, उस पर गौर व फिक्र करना, तदब्बुर करना हम तो नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, बिना मतलब का 2-4-10 लोगों को बुलाएंगे, कुरान की महफिल सजाएंगे, उसको खाने पीने की देगे लगाएंगे और उल्टी सीधी चीजें करेंगे, तब जाकर हमको मजा आएगा, करे कुछ रंग बिरंगी चीज होगी, चलो हाँ अब शायद हमको इसमें कुछ सवाब मिले। सवाब इसमें नहीं है, सवाब इसमें है कि आप तन्हाई में बैठ करके कुरान को पढ़ें, अल्लाह को याद करें। तो ईद इस्लाम की जो खुशी का आला तरीन जो मरहला खुशी इस्लाम में, उसकी आप अगर देखेंगे क्या है, सुबह सुबह आप जाइए, सुबह फजर के बाद सूरज निकला, आप जाके 2 रकात नमाज पढ़े सादगी के साथ नए और अपने इस्तिताअत के मुताबिक आए, खुशियां मनाए, खाए पिए, बस खत्म हो गया। उसमें आपको कोई रंग बिरंगे ढोल धड़ाका ढोल तमाशे की कोई जरूरत नहीं। इसलिए जब भी आप दीन के नाम पर कोई भी ऐसा काम देख ले, दीन के नाम पर जिसमें बेइंतहा रंगारंगी है, रंग बिरंगी है, ढोल तमाशे हैं, खाने पीने का इंतजाम है और ऐसे ऐसे मतलब के मतलब रसूम रिवाज है कि जिसको हमारे और आपके समझ में नहीं आए, तो आप समझ लीजिए 100% कि दीन का इन चीजों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। दीन का कोई भी ताल्लुक नहीं। दीन तो वो है कि जितना सिंपल, आप देखिए हमारी जो सबसे बड़ी ईद बताया आपको, ईद में क्या है, सबसे बड़ी खुशी है कि इंसान जाए, नहा लो, धो लो, इत्र लगाओ, खुशबू लगा लो, जाने के बाद एक कहाँ जाइए, मैदान में जाइए, जहाँ पे कोई रंग बिरंगा मतलब कोई महफिल नहीं, कुछ नहीं, मैदान में मुसल्ला बिछाइए, नमाज पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, तो दिल को में अल्लाह को याद कीजिए और फिर आराम के साथ वापस आ जाइए। जुमा की नमाज है, आप जाइए, इमाम असल जुमा की स्पिरिट क्या है कि सबसे पहले आप जा करके खतीब का खुतबा आप ध्यान से सुने क्या कह रहा, और उसके बाद फिर आप आ जाइए, समझ गए? तो यह दिन है, नमाज है, कितनी सादगी के साथ आप जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, सजदा असल, लेकिन उसमें स्पिरिट है कि आप उसमें क्या करें, अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझ करके, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने जहन में रख करके पूरे खुशू खुशू के साथ अदा करें। हमसे वो चीज नहीं होती जो बिल्कुल आसान है, जो हर एक से मुतालबा है, जिसके लिए कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, उन चीजों को हम क्या करते हैं, भुला देते हैं और उन चीजों को ज्यादा दीन समझते हैं जिसका ताल्लुक किससे है, तड़क भड़क से है, जाहिरी रख रखाव से है और मतलब एक दुनिया भर की मतलब लोगवियात और मतलब एक फजूल हरकतों से है। आज
ہم امت محمدیہ ہیں, ہمیں امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر ثابت کرنا ہے تو آپ کے اخلاق اور کردار کو اپنے اخلاق اور کردار میں اتارنا پڑے گا, تب جا کر کے ثابت کریں گے. لیکن آج ہم نبی کے کردار کو اپنے اخلاق و کردار سے نہیں بلکہ چائنیز لائٹوں کے ذریعے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. کسی نے صحیح کہا ہے کہ بھلا ہو چائنیز کا کہ انہوں نے سستی سستی لائٹیں دے کر کے کہ مطلب ہم اللہ کے رسول کی چیزوں کو لوگوں کو دکھا دیتے ہیں, ورنہ اپنے اخلاق سے تو ہم رسول کے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کرنے سے رہے. ہم مسلمان ہیں, یہ مطلب آپ خاص کر کے دیکھیں اس قدر راتوں میں جا کر کے ایسے ایسے مطلب بے ہنگم حرکتیں ہم کرتے ہیں, لائٹ جلاتے ہیں, مجرے کرتے ہیں, ناچ کرتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, اور اچھے اچھے لوگوں کو داڑھی والوں کو ہیپی برتھ ڈے ٹو یا رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک, اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جن کا کوئی دین سے کوئی آستہ ہو سکتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ اسلام کی جتنی بھی عیدیں وہ سب دین میں, ان سب کا تعلق دن سے ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے, رات کی جب بھی اس طرح کی ڈھول تماشے اور دھوم دھڑاک والی چیزیں ہو نا تو سمجھ لیجیے کہ ان کا تعلق ہم سے قطعا نہیں ہے, یہ غیروں کے مطلب یہ ہے جہاں پہ نقالی ہے, جن کا اصل دین ہی کیا ہے, وما کان صلاۃ عند البیت الا مقام وتصدیہ, تالیاں بجانا, ڈھول بجانا اور ناچ کرنا, مجرے کرنا, یہ غیروں کی دینداری ہے, یہ ہماری دینداری نہیں ہے. اس لیے آپ جائیں گے غیروں میں, ہندو میں وہ دیپاولی کب مناتے ہیں, رات میں مناتے ہیں. عیسائیوں میں کرسمس کب مناتے ہیں, ان کی کرسمس کا اصل وقت کب ہے, رات میں. اسلام میں کوئی بھی عبادت خاص کر کے اس طرح کی چیزیں عید وغیرہ کبھی بھی رات میں کچھ نہیں ہے. اگر رات میں کوئی چیز ہے تو وہ بھی ایسی ہے, تہجد ہے, آپ اللہ کے سامنے نماز پڑھیے, الگ نماز بھی نہیں, وہ نماز میں آپ تنہائی میں اللہ کو یاد کیجیے. اس طرح کی بات ہے. اس طرح کا ڈھول یا شب بیداری بھی ہے تو اس میں بھی کیا کہ ہر آدمی قرآن پڑھ رہا ہے, ذکر و اذکار کر رہا ہے. یہ نہیں کہ ڈھول تماشے جس طرح آج کل کے لوگ اس میں بھی بنا لیتے ہیں. اگر آج کل شب بیداری بھی کریں گے تو اس میں چائے کے دورے چل رہے ہیں, اللہ کو کیا یاد کرے گا, چائے کے دورے چل رہے ہیں, اس کے دورے چل رہے ہیں, بیان بازیاں ہو رہے ہیں, تقریریں, ان چیزوں کا بھی اسلام سے حقیقت میں کوئی یہ نہیں, دور کا واسطہ. آپ اللہ کو یاد کیجیے, نماز پڑھیے, ذکر و اذکار. لیکن جہاں بھی آپ یہ دیکھیں کس طرح کے چراغاں ہوں اور جھوٹے موٹے طرح کی چیزیں ہوں, ان چیزوں کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسلام نہایت سادہ اور آسان دین ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین نہایت آسان ہے, اور جو شخص بھی اس دین کو مشکل بنانے کی کوشش کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا. اور آج حدیث بھی بیان کر دے, جو ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ فرائض واجبات بہت دین کے ہیں اور میں اتنا زیادہ نہیں کر سکتا, مجھے وہ بتا دے چند چیزیں جو میری کامیابی کے لیے, جنت کے لیے کر دوں. اور آپ نے ان کو جو بتایا, پھر وہ جو اس نے کہا, جو اللہ کے نبی نے کہا, جو جس نے زیادہ کروں گا, تو ہاں بہت جزاک اللہ خیر حافظ صاحب, کہ وہ بہت ہی مشہور روایت ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں دین کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی بتا دیجئے کہ جس پر میں عمل کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو اس لیے کہ دین کی بہت ساری چیزیں جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے. آپ نے کہا کہ تم کیا کرو, کہ اللہ کی عبادت کرو اور تم نماز پڑھو. تم دن میں کتنے 5 وقت کی نماز پڑھو؟ تو صحابی نے کہا کیا مجھ پر اس سے زیادہ ہے؟ تو بولا کہ اس سے زیادہ نہیں, اللہ کہ تم کیا کرو, تطوعاً کرو, ماہ رمضان کے روزے رکھو اپنی مرضی سے, تطوعاً اپنے رضاکارانہ طور پر کرو تو زیادہ ثواب ملے گا, نہیں کرو تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ روزے تم سال بھر کے رمضان کے روزے رکھو. تو انہوں نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی ہم پر ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں, اس کے علاوہ تم پر نہیں, اللہ کہ تم اس کو بھی مطلب نفلی طور پر, یہ استحبابی طور پر کرو. آپ نے کہا زکوٰۃ, اگر تمہارے پاس مال ہے تو اس کو زکوٰۃ دو. تو انہوں نے کہا کیا اس سے علاوہ بھی میرے اوپر زکوٰۃ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں, اللہ کہ تم کیا کرو, تو خوشی سے اگر چاہو تو کرو. سال میں تم زندگی میں ایک بار حج کر لو, اگر اس کے زیادہ زائد ہو تو تمہارے لیے نفلی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اللہ کی قسم کھا کر کرتا ہوں, نہ اس سے میں کم کروں گا نہ اس سے میں زیادہ کروں گا. تو اللہ کے رسول نے, اور وہ کہتے ہوئے چلا گیا. اللہ کے رسول نے کہا جس کو دنیا میں اگر یہ شخص سچ ہے کر کے دکھا, اگر واقعی اس نے سچ کہا تو یہ کیا ہے, تو یہ دین نہایت آسان ہے. آپ کو بہت زیادہ رنگ روغن اور نمک مرچ مسالہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن آج ہم جو اجمی لوگ ہیں, خاص کر کے ہندوستان پاکستان کے لوگ ہیں, وہ ایک ایسی مطلب ہم ماحول میں ایسے رہ رہے ہیں اور مطلب غیروں کی تہذیب سے اس طرح سے متاثر ہیں کہ جب تک ہم اس میں نمک مرچ رنگ روغن وغیرہ نہیں لگائیں ہم کو مزہ ہی نہیں آتا. ہمیں سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو بس ایسے ہی ہے. لیکن آج بھی الحمدللہ اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں, ایسے جماعتیں ہیں جو خالص دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہاں یہ تو مطلب وہابی ہیں, ان کے یہاں کوئی رونق ہے, ان کے دین میں تو کوئی رونق ہی نہیں, بس خشک دین ہے. بھائی دین واقعی یہ خشک نہیں ہے, یہ سادگی ہے.
خوش ہے دین. دین خوش ہے الحمدللہ. اور یہی اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ آپ کو. ابھی شیخ صاحب سے کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیجیے. جی میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا. تجارت ہے کاروبار, لیکن یہ ماشاء اللہ بہت آپ بھی ذرا ایسے جو ابھی ہمارے جو ہے نا نہیں تھوڑی بہت گفتگو. آپ بہت بڑے عالم ہیں. میں تو ایک جو آپ جو لگا دیں بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ آپ کے خیالات اور یہ سب پڑھ کر. آپ جو ہے نا کچھ چیزیں نصیحت کریں امت کوئی کو. چیز جو ہے ہمارے یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغ عنی ولو آیا, ایک لفظ ایک کلمہ بھی آپ کسی ہو سکتا ہے کہ کسی دل سے نکلی دل میں چلی جائے. کوئی شفاقت بھائی یہاں پر اتنے بڑے عالم بیٹھے ہوں, میں تو بالکل ایک چھوٹا سا, میرا تو بلکہ علم ہی کوئی نہیں ہے. بس اللہ کا شکر ہے کہ نماز کی پابندی کر دیتے ہیں الحمدللہ. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی 7-8 سال سے کوئی ہدایت دی ہے, کہ اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ اللہ کے گھر کی تڑپ ہے دل میں, بس آ جاتے ہیں, ادھر حاضری ہو جاتی ہے, آتے ہیں چلے جاتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی طرف رغبت کرنے کی توفیق دے. جو ہماری نجات ہے وہ تو دین میں ہی ہے. بے شک صحیح بات. جو بھی ہم کر سکتے ہیں دین کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ہم سب کو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو صحابہ کرام ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے تڑپ رہے ہوتے تھے. کہ جیسے حضرت عمر وہ لے آئے, آپ نے مال کا تقاضا کیا تو وہ اپنا آدھا مال دے کے کہتے ہیں جی میں آج صدیق اکبر سے سبقت لے جوں گا. تو حضرت صدیق اکبر سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیا لائے ہو, تو وہ تو گھر کا سارا سامان اٹھا رہے ہیں, میں آپ اور اللہ اور آپ کا رسول کا نام پیچھے چھوڑ رہے ہوں گھر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ہمتیں اور توفیق دے کہ ہم اپنی چیزوں کو سنبھال کے نہ رکھیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور یہ چیز جو دنیا میں پیسوں سے محبت ہے, اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا دیتے ہیں. صحیح بات. جتنا ہو سکے نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے جی. اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے. بے شک صحیح بات. اور بس یہی کچھ چند باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ بالکل آسان سا دین ہے, جو ابھی انہوں نے اتنا ماشاءاللہ پیارا سارا بیان دیا ہے کہ ہم حلال کو حلال سمجھیں, حرام کو حرام سمجھیں. اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو بندہ حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اگر آپ حرام کھا لیں گے آپ کی دعا ہی قبول نہیں ہوگی تو اللہ سے کس منہ سے مانگیں گے, دعا کس منہ سے کریں گے آپ. تو حرام سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں. جب آپ حرام چیزوں سے بچ جائیں گے آپ خود ہی اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں نماز کی طرف توجہ دے کے پڑھے, اگر آپ نماز پڑھ کے بھی بے حیائی سے برائی سے نہیں رکتے ہیں تو پھر آپ کی نماز آپ کو فائدہ نہیں دے گی. یہ تو میں نے بھی ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ اگر آپ کی نماز آپ کو برائی سے بے حیائی سے روکتی ہے تو آپ کی نماز ٹھیک ہے. اگر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں, کسی کا حق بھی کھاتے ہیں, کسی کے ساتھ نجائز بھی کرتے ہیں, کسی کو گالی گلوچ بھی نکالتے ہیں, یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. نمازی بندے کی تو یہ نشانی نہیں ہے. وہ تو اللہ کے سپرد معاملات کر دیتا ہے کہ اللہ جانے, اور اس کا جو بھی معاملات اس کے ساتھ کوئی اگر زیادتی بھی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. بے شک میں اللہ کو وکیل بناتا ہوں, اللہ جانے اور تم جانو. میں نے تو نہ تمہارے ساتھ کوئی نجائز کرنی ہے نہ مجھے برا بھلا کہنے کے لیے, بلکہ وہ رمضان میں جو روزہ رکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی تمہیں گالی نکالے تو تم یہ کہہ دو کہ میں روزے کے ساتھ, میں تو یہ چیز نہیں کروں گا جو تم کہہ رہے ہو. باقی میں بالکل چھوٹا سا ایک, نہ مجھے کوئی دین کا اتنی سمجھ ہے جی, نہ مجھے کوئی پتہ ہے. بس اللہ کا شکر ہے, اللہ نے اچھے دوست دیے میں. ادھر شفاقت صاحب کے ریفرنس سے ماشاءاللہ عظیم حاصل پوری صاحب شاید آپ جانتے ہوں, ماشاءاللہ بڑے اچھا کام کر رہے ہیں, بڑا اچھا. ادھر اپنے حاصل پور میں بہت محنت کے ساتھ انہوں نے مسجد وغیرہ اہل حدیثوں کے لیے کافی زیادہ کام کر رہے ہیں. اور کافی بھی لوگ ہیں جو قاسم بھائی ہیں جن نے ماشاءاللہ آپ کی طرف بھیجا ہے, وہ بھی بڑے اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ. بڑا اچھا اسلامک ریسرچ سینٹر انہوں نے بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی آپ سب لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی اسناد کو قبول کرے گی. قبول تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, اس کی جزا اللہ دے سکتے ہیں, ہم تو نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ
جس طرح یہ محفلیں دنیا میں لگتی ہیں نیک لوگوں کی، اللہ ہم سب کو بھی جنت میں ایسے بٹھا دے. تو بس یہی میں تو دعا کر سکتا ہوں. بہت شکریہ اللہ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ بہت خوشی آپ کے مطلب واقعی قیمتی کلمات سن کر. یہ جو ماشاءاللہ یہ ان کی تواضع ہے، اور اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو انسان اللہ کے لیے جھک جاتا ہے پھر اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو جھکے گا میرے لیے، میرے ڈر کے، اور کسی کے غلبے سے نہیں، کسی کے خوف سے نہیں، کسی لالچ سے نہیں، تو عزت دینا پھر میرا کام ہے، اور اس کو کوئی ذلیل کر ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات انہوں نے بڑی بات کہی ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بات ہی اگر اللہ ہمیں توفیق دے دے تو یہ ہماری اس محفل کا نچوڑ ہے، اور ہماری جو یعنی آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا. وہ کیا کہ جب آدمی حرام کھاتا ہے تو اس کی سب سے پہلے جو ادنا سی اللہ سزا اس کو دیتے ہیں، اس کی دعا پہ بیگ لگا دیتے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بڑا دور دراز کا سفر کرتا ہے اور دور خرچہ بھی کرتا ہے، دور سفر کی مشقتیں بھی برداشت کرتا ہے، اور اس سے کنایہ یہی لگتا ہے کہ اللہ کے نبی چونکہ حرمین میں تھے، مکہ میں ہی ہوتے یا مدینے میں بات کر رہے تھے تقریباً، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے دوسروں کناروں سے یہاں آتا ہے، بیت اللہ میں آ کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا رب یا رب، یعنی میں پہنچ گیا ہوں تیرے در پہ اور میں تو اس سے مانگنے کا سوال کرتا ہوں. تو فرمایا وہ بڑا پیٹتا ہے، بڑا چیختا ہے، بڑا چلاتا ہے، بڑی عاجزی کرتا ہے اللہ کے سامنے. اللہ کوئی بھی نہیں سنتا، اس کی کوئی بھی قبول نہیں ہوتی، ہر رد ہو رہی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں دوں گا. کہا میں تمہارے قریب ہوں، دور بھی نہیں ہوں، اقرب من حبل الورید. بلکہ یہ کہا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. یہ جہاں جو عبادتی سے مراد جو دعائی کہا علماء نے کہ جو مجھ سے مانگنے سے پریشان ہوگا یا گھبرائے گا یا وہ حد تک محسوس کرے گا کہ میں کیسے مانگوں، شرمائے گا، گھبرائے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے سوال کرنے کی، فرمایا اس کا نتیجہ یہ کہ وہ ذلیل رسوا ہوتا رہے گا، آخر کار جہنم میں چلا جائے گا. تو فرمایا کہ انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہو، ماکلہ حرام و مشربہ حرام، اس کا کھانا پینا، اس کا غذیہ بالحرام، اس کی باڈی کے اندر جو خون گرم کر رہا ہے وہ سارا حرام ہے. تو آج یہ ہمارے بھائی جو شیخ زبیر صاحب ہیں، انہوں نے بڑی بات کہی ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ میرے یہ پروڈکشن یا جو کدھر سے کمائی آئی ہے، کہیں میرے بہن بھائیوں کے حقوق تو نہیں طلب کر رہا. بہنوں کے لوگ جو حق نہیں دیتے وراثت میں، ان کو کہتے ہیں ہم نے جہیز دے دیا تھا، ہم نے شادی پہ کرو، اس کو جو ہے ضرب تقسیم کر کے وہ ان بیچاریوں کو محروم کر. یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح لوگ یہ جو آج کل پراپرٹی ڈیلر ہیں، یہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ بڑے جھٹکے مار رہے ہیں لوگوں کو، پلاٹوں پہ قبضے کر رہے ہیں. ایک جگہ پہ پلاٹ 20-30 آدمیوں کو فروخت کیا ہوتا ہے، اور وہ جناب آپ کہیں ہوتے ہیں اور وہ پلاٹ والے بیچارے فائلوں والے لڑ رہے ہوتے ہیں. ان کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، ان کا مال ادھر رہ جانا ہے. یہ شیخ صاحب نے چھوٹی بات نہیں کی. تاجر لوگ جو خوراک میں مکسنگ کر رہے ہیں، پیسہ لیتے ہیں خالص چیز کا اور دیتے 2 نمبر چیز کی. مکسر بیچی گندم ہے، قیمت تو میں لی گندم کی، بیچتے تم اس کے اندر جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کا بھوسا ہے یا اور خراب چیزیں، اور مرچیں آپ بیچتے مرچیں اور اس میں پتھر پیس کے دیتے ہیں. آپ تو ڈبل مجرم ہیں، آپ تو قتل کر رہے ہیں لوگوں کا نجائز. تو یہ ساری چیزیں. اور دوسری بات جو میرے پیارے بھائی نے کہی ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. یہ دنیا کی دولت کمانے میں کوئی حرج نہیں، حلال طریقے سے کماؤ، لیکن اس کو یہ شوق ہونا چاہیے کہ میرا کہیں اچھے. آپ گھر میں بھی خرچ کریں تو آپ بچے کو مثال کے طور پر آپ سائنس پڑھاتے ہیں، آپ جس شوق سے سائنس پر خرچ کرتے ہیں، آپ اس کو اچھی شوق دلاتے ہیں کہ بھئی آپ اگر پڑھیں گے اس میں پاس ہو جائیں گے تو میں آپ کو اسکوٹر لے کے دوں گا. آپ کہیں قرآن حفظ کرو تو میں آپ کو اسکوٹر لے کے دوں گا. کیوں قرآن کے لیے کوئی تشجیع نہیں ہے؟ آپ ایک جو آپ کو سائنس پڑھاتا ہے تو اس کے 1 گھنٹے کے آپ 50-50 ہزار روپے دیتے ہیں، اور جو بیچارہ قرآن پڑھاتا ہے آپ اس کو ناشتہ کرا کے پورا مہینہ رگڑا لگاتے ہیں. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ قرآن کو، اللہ کے دین کو آپ اگر مقدم کریں گے، بچوں پر خرچ کریں گے. ہاں آپ گھر میں شیطان نہ خریدیں، آپ بلیوں کے، کتوں کے، آپ جو مجسمے خرید رہے ہیں اور بت خرید رہے ہیں، آپ بچوں کو ایسی گھڑی لے کے دیں. ایسا مسجد کا جو بنے ہوئے آج کل تو ماشاءاللہ یہ جو دارالسلام والے ہیں بہت بچوں کے لیے اچھے اچھے کھلونے، جو آپ دبائیں گے تو اللہ اکبر ہوتی ہے، دبائیں گے تو آپ کو مجلس کی دعا ہوتی ہے، جنازے کی دعائیں، نماز ہے ضرور. تو اس لیے
یہ اودھ آباد مسکین جناب. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک سوچ ہونی چاہیے اچھی، جس سوچ کی بنیاد پر انسان اللہ کو خوش کر سکتا ہے. اور ایک بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. شفاقت بھائی بھی ہل رہے ہیں، لگتا ہے کہ کوئی ان کو کوئی کام شام ہوگا پیچھے. اللہ جزائے خیر دے، برکت دے. اور یہ آج ماشاءاللہ بزنس میں لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے میں نے ان کی توجہ مبذول کرائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس ٹائم کو ان کی پوری زندگی کے لیے کامیابی کا، اور جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں یہ محفل ہماری جنت میں منتقل کر دے. آج مدینہ کی مقدس سرزمین پہ پتہ نہیں اس سرزمین پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم ہوں گے، ابو بکر اور عمر چلے ہوں گے، جہاں اللہ نے آج ہمیں قسمت سے اکٹھا کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی دعا کی انہوں نے. اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کے رفاقت نصیب عطا فرمائے. آخر میں ولی اللہ کے بارے میں جو ہمارے ملکوں کے اندر ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی ان لوگوں کی محنتیں ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، لہذا ان کا صلہ دینے کے لیے بیچارے کوشش کرتے ہیں. کیسے صلہ دیتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کی قبر نمایاں بناتے ہیں، الگ تھلگ ہوتی ہے، اس کو پکا کرتے ہیں اور رنگ روگن کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر جناب وہ ایک گنبد بناتے ہیں، پھر اس پہ گلہ رکھتے ہیں، پھر پھولوں کی اس پہ چادریں وغیرہ چڑھائی جاتی ہیں. کیا یہ ان کا صلہ ہے؟ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اگر آپ ولی دیکھیں تو سب سے بڑے ولی انبیاء ہیں. سب سے پہلے سادہ قبریں، خود نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری یہ نصیحت کہ 4 چیزیں قبر کے لیے نہیں کر. آپ نے براہ راست منع فرمایا. شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے کہا کہ کسی قبر کو پکا نہیں کرنا، 4 دیواری بنا علیہ. آپ نے فرمایا اس کو کسی قسم کی بلڈنگ، 4 دیواری، احاطہ، اس کے تختی، کوئی بھی بلڈنگ کا حصہ جو ہے آپ نے سختی سے منع فرمایا. اور صحابہ نے اس کو فالو کیا. کسی ایک صحابی نے آپ کی زندگی میں ضرورت نہیں، حالانکہ بڑے بڑے دولت مند امیر صحابہ اور بڑے بڑے منصب والے صحابہ بہت ہوئے، لیکن انہوں نے سادہ مٹی کی قبر بنائی. اچھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ عید اللہ صلیہ، کوئی اس پہ پہرے دار باڈی گارڈ مجاور نہیں بیٹھنا چاہیے، منع کر دے سکے. تیسرا فرمایا اللہ اس طرح جالیہ، اس پہ لائٹنگ کا کوئی بندوبست نہیں، کبھی موم بتی لائٹ یا کوئی اور یہ نہیں کرنا. اور چوتھا آپ نے فرمایا کہ اللہ یکتب علیہ، قبروں پہ لکھنا نہیں. اب یہ دیکھیں کہ ولی اللہ جو اللہ کے نبی کی تابع داری سے بن سکتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کر کے اس کے بغیر کو ولی اللہ بن سکتا ہے بھائی صاحب. تو وہ سب سے پہلے اس بیچارے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو نبی کی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اس ولی کے اس بیچارے کا نام لگا کے پہلے تو ولی کہا. سب سے پہلے یہ کہ ولایت کا پتہ اللہ کو ہے، کسی کو پتہ نہیں. ہم سب بیٹھے ہیں، ہمیں کس کا نتیجہ کیا ہے ظاہر نظر آ رہا ہے، ہمیں اندر کا کوئی پتہ نہیں. کیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ہمیں اس کے لیے بہت ضروری ہے. کہ ایک تو آپ نے، ایک صحابی تھے، آپ کے سواری تیار کر رہے تھے، مدینے کی بات ہے، صحابی سواری تیار کر رہے ہیں اور اچانک کوئی تیر آتا ہے، لگتا ہے اور اسی کو ساتھ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور آپ کے صحابہ جو ساتھی ہیں وہ کہ مبارک ہو جی، بڑا خوش نصیب ہے. اور یہ واقعی ظاہر خوش نصیبی والی بات ہے کہ نبی کی خدمت میں جس کو موت آ جاتی ہے، اس سے بڑی. انہوں نے کہا ہنی اللہ، اس کے لیے مبارک ہو، یہ موت تو خوش نصیبی والی ہے. اللہ کے رسول نے جب یہ باتیں سنی تو آپ تشریف لائے. اور تم اس کو مبارکیں دے رہے ہو اور بڑی زبردست کہہ رہے ہو، اور مجھے اللہ نے جو حقیقت ہے وہ دکھائی ہے. وہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ اس نے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر جو ہے وہ اٹھا لی تھی، چرا لی تھی، آج وہ جہنم کی بن کے اس پہ لٹکی ہوئی ہے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل جو ہم رحمت کے بھروسے پر اس پہ جو ہے نا امید رکھ کر ہم بڑے بڑے جرائم کر لیتے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ چادر سے پکڑ لیا. اور ایک خطبہ مسجد نبوی کا ہوا، یہاں کے خطیب نے بڑی بات کہی. انہوں نے کہا آپ لوگ رحمت 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 ہے، کوئی شک نہیں اللہ کے رحمت کا، لیکن آپ مکاری جو کرتے ہیں، جو ہیلا بہانے کر کے چوریوں کے لیے اور اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں. کہا موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا، تم دوبارہ جانے کی کوشش کر رہے ہو. ایک غلطی کی، وہی ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ایک گناہ آپ نے کیا ہے، ایک غلطی کی آپ نے، اس سے منع کیا، میری ایک بات نہیں مانی تو چل جنت سے باہر چلا گیا. اور ہمیں جو ہے ہم اتنی باتیں نہیں مانتے اللہ کی اور کہہ رہے ہیں. تو اس لیے ولایت نہیں ہوتی کہ اس کی قبر نمایاں ہو. اگر ہاں نبی علیہ السلام کی قبر کیوں نمایاں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے لیے، انبیاء کے لیے حکم ہے کہ جہاں ان کی روح قبض ہوتی وہاں دفن ہو.
یہ مسئلہ ہے اللہ کا، ان کا امتیاز ہے، لہذا وہ ان کا گھر تھا، وہیں ان کو دفن کر دیا گیا. اور وہ بھی قبر نمایاں نہیں ہے بلکہ گھر میں چونکہ آپ مذکور ہیں اس لیے گھر تھا. نہیں وہ گھر، وہ قبر آپ کی وہیں بنی، وہیں آپ کو دفن کیا اسی طریقے کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. بالکل سادی ہے جیسے آپ نے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے 2 طریقے بتائے تھے، ایک جو ہے بغلی لحد اور ایک سینٹر والی جس کو عربی میں شق کہتے ہیں. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کے لیے کیا بتاؤ، کہ بڑی عظیم ہستی بھائی، تو یہ عام ہستی نہیں ہے. آپ یعنی اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا زمین میں داخل کرنے کا تو نبی کے جسم کو کون مٹی میں داخل کر سکتا تھا؟ کسی کی جرت ہے؟ نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، تو ان کو مٹی میں کیسے کوئی داخل کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی سمجھا کے گئے کہ مجھے بھی ویسے ہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے. ماتا فاقبرا، جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کو مٹی میں. کہا چلو کم سے کم یہ تو ہے کہ آپ کے لیے کون سی آپ بنائیں. تو بعض نے کہا لاحد، بعض نے کہا شک. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے لیے تو ہمیں نہیں کہا تھا کہ میری یہ بنانا کوئی نشاندہی نہیں ہے. ہم قرآن اندازی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. مدینے میں 2 کاریگر تھے، ایک بغلی بنانے کا بڑا ماہر تھا اور ایک سینٹر والی شک کا. انہوں نے کہا ہم دونوں کی طرف پیغام بیک وقت بھیجتے ہیں، جو پہلے آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بنائیں گے. تو وہ پہلے آیا جو ہے لحاظ بناتا تھا، سینٹ والی بغلی. اللہ کے محبوب کی بغلی قبر بنتی ہے، اسی مٹی کو ڈالا صحابہ نے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ڈال کے اپنے ہاتھ جھاڑ رہے تھے تو ہمارا وجود جو ہے وہ ہمارا ساتھ چھوڑ گیا تھا، بے شکت ہو گئے، بے جان جسم ہو گئے تھا، ہمارا دل ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تھا، اتنی ہم پہ غم کا. تو مقصد کہنے کا یہ کہ وہ مٹی ڈالی اور کوئی مٹیریل اس میں مکس نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونا ڈال سکتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہیرے جواہرات کے ساتھ آپ کی قبر کو پر کیا جا سکتا تھا. آپ کے لیے سونے کو سارے صحابہ، آپ کو پتا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم سامری پر سونا اتنا دے دیتی کہ جس کا سونے کا بچڑا بن سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو جانیں قربان کرنے کے لیے صحابہ تیار ہے، خون بیچ کرنے کے لیے. اللہ کے نبی کا خوبصورت ایک بناتے اور اوپر جناب کہیں آپ کو جو ہے عظیم جگہ پہ آپ کو ان کے جسم مبارک کو جو ہے وہ نمائش کے لیے رکھا جاتا. دنیا دیدار کرتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ختم ہونے کا تو کہا ہے کہ وہ کھائے گی نہیں مٹی. تو یہ لیکن نہیں، سنت کی خلاف ورزی صحابہ نے نہیں کی. آج کون ہے اللہ کا ولی جس کے لیے الگ اور نمایاں قبریں بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی؟ تو بات میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ولی کی میں صرف پہچان کروا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ ہمارے بھائی مایوسی سے نکل جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہے اللہ ولی الذین آمن، اللہ ہر اس بندے کا ولی ہے. اللہ ولی ہے، دوست ہے جو مومن ہے. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. ہم مسلمان ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوست کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں. آپ یہ بتائیں جب اللہ دوست کہہ دے زبیر بھائی تو ہماری دوستی میں کچھ شک رہ جائے گا؟ اس سے بڑی گارنٹی کیا ہے؟ ہاں اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں مثال کے طور پر شیخ صاحب ہم سے فرض کرو اقتصادی طور پر سارا مضبوط ہوں اور میں کمزور ہوں، یہ گاڑی پہ جا رہے میں پیدل جا رہا ہوں، اگر یہ کہیں کہ آؤ بھی بیٹھ جاؤ تو میرے تمہارے نہارے ہو جائیں گے، مجھے سواری بھی مل گئی کیونکہ گاڑی کے مالک یہ ہیں. اور اگر میں کہتا ہوں کہ گاڑی جو ہے ان کو میں نے دی ہے، یہ تو غلط بات ہے، میں نے ان کو سہارا دیا. تو اللہ مالک الملک جب کہہ رہا ہے کہ میں ان کا ولی ہوں، دوست ہوں، جو مومن ہیں، الحمدللہ ہم سب ایماندار ہیں، اللہ ہمارے ولی. ہاں تو یہ ولیوں کا جو معیار ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ جتنا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زیادہ فالو کریں گے، آپ کے طریقے کو اپنائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو ہمیں اللہ سے پیار ہے تو پھر یاد رکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، آپ کی اتباع کرو، اور اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کی معافی کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرما دے. تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملکوں میں اب کیا ہوا، اللہ کی قسم ہم منہ دکھانے کے قابل ہیں. ہندو اور سکھ جو کرتے تھے ان کے ہم مجوسیوں کے کام دیکھتے تو ہم تماشا دیکھتے تھے کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، دین سے دور ہوئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا، ان کو رسوا کر دیا، یہ ان کے پاس کوئی دین کی چیز اچھی ہے ہی نہیں، سب بیکار ہے. اب ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ابھی ملتان میں انہوں نے پری بنا دی، استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی جس نبی کی بیٹیاں یا نساء النبی فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، دیکھو اتنی پاکیزہ خواتین، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹی، مسلمانوں کی بیٹیاں، صحابہ کی، ابو بکر کی بیٹیاں بیویاں، ان جیسی کوئی خاتون پاک ہو سکتی ہے آپ؟ اور آگے سے صحابہ پاک، کیسا معاشرہ پاکیزہ ہے جس کو کہا
کہ یغضوا من ابصارہم بھی کہا نیزے نگاہ کے، اور فرمایا کل یدنین علیہن من جلابیبہن، ان سے آرڈر شروع کیا کہ پردے کرو، جب ان کے چہرے ننگے نہیں ہو سکتے اتنے پکیزہ. اور آج کل ہم کتنے گئے گزرے زمانے کے لوگ، کتنے ہمارے ایمان کمزور ہیں اور ہم کہتے ہیں پردے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اس نبی کے نام پر اس عورت کو جو ہے سجا کر لوگوں کے ایمان برباد کر دیا، بدنام کر دیا نبی علیہ السلام کی سنت. اچھا دوسری طرف اٹھے کچھ عاشق، وہ مستری تھے یا ڈیزائنر تھے یا انجینئر تھے، انہوں نے جناب رات خواب دیکھا سوچتے سوچتے کہ صبح اٹھے انہوں نے نبی علیہ السلام کی جیلی قبر بنا دی. بھائی نبی کی قبر کیسے تم نے بنا دی؟ نبی کی قبر تو مدینہ میں ہے، تم نے 2 نمبر پاکستان میں، انڈیا اور بنگلہ دیش میں قبریں بنانی شروع کر دی. اتنی بڑی جرت آج کوئی یہ شیخ صاحب کا جسم بنا کے کہیں نمایاں کر دے، شیخ صاحب پر کیس کر دیں گے کہ جی میرے نام سے یہ ہوا، وہ میں نہیں ہوں، میری یہ نکالی کی گئی، غلط بیانی میرے طرف یہ منسوخ چیزیں کی گئی. پھر جب بنا لیا تھا پھر گرانا نہیں چاہیے تھا، پھر تم نے اس کو کوڑا کرکٹ میں، جیسے ہم تو پہلے کہتے تھے ہندو بت بناتے ہیں معبود، پھر جا کے ان کو جو ہے ندیوں میں بہاتے ہیں، توڑتے ہیں. تو یہ جو چیز اسلام میں ہے وہ برقرار رہنے کے لیے ہے، وہ توڑنے کے لیے نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں دین کو اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے جو آسان ہے. جیسے شیخ صاحب نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ اس صحابی نے کہا تو آپ نے کہا 5 نمازیں پڑھنی ہیں بس، اس سے زیادہ تو نہیں، اب مرضی ہے تو کرو، نہیں تو یہ جنت کے لیے کافی ہے. اور کہا روزے، کہا آپ چاہتے 100 جمعرات کا رکھ لیں، مرضی تمہاری، اور جو نفلی رکھنے ہیں باقی جو ہے فرض آپ پر اتنے ہی ہیں. حج ایک بار فرض ہے اگر وہ بھی مال ہے. کتنا بڑا آسان دین ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جو دین پیور ہے خالص ہے، جیسے نبی نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، 2 چیزیں پکیاں جو ہے پکڑو، ایک میرا قرآن اور میری سنت. اب ہم نہ سنت سے پوچھتے ہیں نہ قرآن سے پوچھتے ہیں، جو بھی لاتے ہیں. بلکہ ایک مولوی صاحب تو بیان کر رہے تھے، شفاقت بھائی کہہ رہے تھے کہ دیکھو بھائی صاحب ہم یہ جو کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں فرض نہیں ہے، واجب نہیں، قرآن نہیں، کوئی دلیل نہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہماری یہ پہچان ہے. اور یار تم کیا ہوتے ہو بھی تمہاری پہچان ہے؟ پہچان ہماری ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کا قرآن ہماری پہچان ہونی چاہیے. اور دوسرے نے کہا یہی بات تو سر بڑے دھڑلے سے کہی، اس نے کہا دیکھو جی ہم کہتے ہیں کہ جو ہم یہ کام کرتے ہیں یہ نہیں، قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، کوئی اس کا نہیں آتا پتہ نہیں، لیکن ہماری عقیدت ہے. لے بھائی کیسے کہہ رہے ہو؟ بڑے دھڑلے سے جرت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی، آپ کی مخالفت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہی بات کہہ کے بعد آپ نے فرمایا کہ سارا کر کرا کے پیسہ بھی لگائیں گے، رولا بھی پائیں گے، راتیں بھی جاگیں گے، اور یہ کر کرا کے جب قیامت کو آئیں گے تو میں پانی پلانے کے لیے جب تیار ہوں گا، حوض کوثر جنت کا ٹکٹ ہے، وہ حوض کوثر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، وہ جنت کا ٹکٹ ہے بھائی. آپ نے فرمایا 50,000 سال بھوک پیاس ختم. وہ پیالہ پانی کا کیا، وہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے، اللہ کی اتنی بڑی عظیم قدرت ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی ہے. تو فرمایا کہ وہ جس کو مل گیا پیاس ختم. اتنا بڑا دن یار، ابھی ہمیں بھوک لگ گئی ہوگی، اتنا تھوڑا سا ٹائم پہلے دوپہر کھایا، ابھی جناب پھر پریشان ہو جاتے ہیں ہم. لیکن 50,000 سال یار، 50,000 سال کہنا آسان ہے، گن کے دکھاؤ. 50,000 سال معمولی نہیں ہے. اور پھر کوئی پرسان حال نہیں، پھر رات تو آنی ہی نہیں نا، رات تو آنی، دن ہی چمک رہا ہے. مسئلہ یہ ننگے بڑھنگے بدن سے لباس بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں، کوئی آ کے دوست نہیں بنے گا، پوچھے گا نہیں. ہاں البتہ جس نے قرآن سے محبت کی، جیسے ہماری بات کر رہی تھی، قرآن وہاں دوست بن جائے گا، سینے سے لگائے گا، نبی اللہ کے پاس لے کے جائے گا، یہ میرا سجن آ گیا، یہ میرا دوست ہے، اللہ ہمیں قرآن سے محبت کی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے اوپر نماز کے نشان ہوں گے. نماز تو یہ پڑھتے ہیں جو بدعات وغیرہ کرتے ہیں. تو فرمایا آگے سے اللہ تعالیٰ دیوار کر دے. میں کہوں گا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ فرشتے جواب دیں گے کہ انہوں نے آپ کا طریقہ، آپ کی سنت پہ پہرا نہیں دیا. یہ کہتے تھے سنت کا کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی کام دل میں کر لو. حالانکہ آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی کام کیا یا کوئی چیز ایجاد کی جو میرا طریقہ نہیں ہے، میری سنت نہیں ہے، تو فرمایا وہ کبھی قبول ہو سکتا ہی نہیں، وہ رد ہے، مردود ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی کی سنت کی پہرے داری کی، آپ کی جو سنتیں ہیں اس کی نشر و اشاعت کی، اس کی دفاع کی، اس کی مدد کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت بڑی ضرورت ہے اس سے والہانہ محبت کی توفیق عطا فرمائے. میں شکر گزار ہوں بہت ہی پیارے مہمان بھائی شیخ زبیر صاحب حافظہ اللہ، جو انہوں نے وقت نکالا سفر کے دوران تشریف لائے. اور اسی طرح ہمارے بھائی شیخ نور عالم صاحب بھی گوناگوں مصروفیات کے باوجود
وہ اپنے گھر سے جو ہے مختصر دعوت پر. شفاقت بھائی اللہ ان کو جزائے خیر, یہ تو بڑے عظیم ہستی یا شخصیت میں نکلے جن کا بڑے بڑے علماء سے بڑا اچھا تعلق ہے, وابستگی ہے. میں تو ان سے پہلے تو لگتا ہے شکل تو کہیں دیکھی لیکن ایسے تعلق نہیں. اور یہ ہمارے بھائی حافظ صاحب ہیں, خالد صاحب, یہ بھی بڑے دیدار آدمی ہیں جو ملتے ہیں. اور ابھی اس محفل میں ہم آخر میں ان کو تحفہ دیتے ہیں. یہ مولانا محمد اقبال کیلانی صاحب ہیں, بہت بڑے عالم دین, اور ان کا خاندان بڑا دین کے لیے بڑا مشہور ہے. انہوں نے سیرت کی کتابیں بھی ان کے خاندان سے لکھی گئی, حالانکہ ان کے کزن ہیں عبد الرحمن کیلانی صاحب, یہ سیرت قرآن کا تفسیر لکھا انہوں نے سائنس کے یعنی روح میں, اس کی روشنی میں. تو یہ جو ہیں ان کی کافی کتابیں ہیں مسائل کے حوالے سے. یہ مسائل کی تقریباً بہت بڑے عالم دین ہیں, اور یہ بڑی کتابیں یہ انہوں نے گفٹ دی ہیں. تو میں ان کو جو ہے یہ دیتا ہوں ایک ایک تحفہ میرے پاس ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے خالد بھائی ہمارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اقبال کیلانی صاحب کی زندگی میں برکت دے, ان کے یہ جو گفٹ ہے اللہ قبول کرے, اور ہم سب کو اس کا مطالعہ اور اس کو پڑھنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو اس مجلس کے حوالے سے تو چونکہ بہت بڑے آپ کے پاس اس وقت شیخ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آجا آگے آ جا پوتی کیا اوکے خلاص يا محمد بارك الله فيك. وجيبوا